دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خالد حسنین خالد کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ خالد حسنین خالد کون ہیں؟ ان کے والد کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ کیا کام کرتے تھے؟ بہن بھائی کتنے ہیں؟ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دنیاوی تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ نعت خوانی کا آغاز کیسے ہوا؟ ایک محفل کے کتنے پیسے لیتے تھے؟ آخری وقت میں کیا عجیب واقعہ ہوا؟ ان کی وفات کس بیماری سے ہوئی؟ اور آخری وقت برین ہیمریج کیوں ہوا؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین: خالد حسنین خالد کے والد حاجی محمد بوٹا صاحب ایک نہایت سادہ لو اور محنتی انسان تھے۔ حاجی محمد بوٹا صاحب محکمہ ریلوے میں ملازمت کرتے تھے اور انہیں اپنی ابتدائی زندگی کا ایک بڑا حصہ محنت مزدوری اور سرکاری ڈیوٹی ایمانداری سے انجام دینے میں گزارا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ ان کا زیادہ وقت مسجد میں مذہبی محافل میں گزرتا تھا۔ چکوال میں انہیں ایک نیک اور باشرہ انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ان کا اصل کام اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی محدود آمدنی کے باوجود خالد حسنین خالد اور ان کے بھائیوں کو ایسے ماحول میں پالا جہاں دین اور نعت کی خوشبو رچی بسی تھی۔ بھائی بہن: خالد حسنین خالد کے 3 یا 4 بھائی بتائے جاتے ہیں: حافظ وقاص خالد، حماد خالد، آفتاب خالد، لیکن ان ناموں کے بارے میں تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ میں سے کوئی خالد صاحب کے بھائیوں کے بارے میں درست معلومات جانتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ خالد حسنین خالد کا خاندان اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم کے لیے مشہور ہے۔ ان کے تمام بھائی چکوال میں مقیم ہیں اور ان کے درمیان بہت گہری محبت پائی جاتی ہے۔ خالد حسنین خالد پنجاب کے ضلع چکوال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی۔ انہوں نے بچپن میں ہی اپنے آبائی علاقے چکوال کے ایک مقامی مدرسے سے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم چکوال کے سرکاری اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور BA تک تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے فن نعت میں بھی مہارت حاصل کی۔ اگرچہ ان کے پاس کوئی رسمی موسیقی کی ڈگری نہیں تھی، لیکن انہوں نے تجوید و قرات اور آواز کے اتار چڑھاؤ کو اپنے اساتذہ بالخصوص استاد غلام محمد سے سیکھا۔ انہوں نے باقاعدہ نعت خوانی کا آغاز چکوال کی چھوٹی چھوٹی محافل سے کیا۔ شروع میں وہ معروف نعت خوانوں کا کلام پڑھا کرتے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنا ایک منفرد انداز اپنا لیا۔ ان کی شہرت کا آغاز کلام کدی تاں سونا مکھ وکھالے سے ہوا۔ ایک محفل کے کتنے پیسے لیتے تھے؟ خالد صاحب کے بارے میں ایک خاص بات جو مداحوں اور محفل کے منتظمین میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسوں یا فیس کے معاملے میں بہت زیادہ لچکدار اور سادہ مزاج رہے ہیں۔ مشہور ہے کہ خالد حسنین خالد دیگر کئی کمرشل نعت خوانوں کی طرح فکس ریٹ یا پہلے سے طے شدہ بھاری رقم کا مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر محفل کے منتظمین کی استطاعت کو دیکھتے تھے۔ اگرچہ کسی بھی فنکار یا نعت خواہ کی فیس وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن خالد صاحب کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ جتنا بڑا نام ہے اس کے مقابلے میں ان کا ہدیہ بہت مناسب ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ اگر کوئی غریب بستی یا دور دراز کے گاؤں کے لوگ محبت سے بلاتے تو وہ اکثر بغیر کسی ڈیمانڈ کے چلے جاتے اور جو کچھ منتظمین خوشی سے ہدیہ پیش کرتے وہی قبول کر لیتے۔ البتہ بڑی کمرشل محافل یا بیرون ملک کے دوروں کے لیے انتظامی اخراجات اور ہدیہ الگ سے طے ہوتا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک عام محفل کے لیے 15 سے 20 ہزار روپے چارج کیے جاتے تھے۔ شادی اور اولاد: خالد حسنین خالد کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ آخری محفل: ان کی آخری بڑی محفل وفات سے تقریباً 1 ہفتہ قبل منعقد ہوئی تھی۔ وہ اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود مداحوں کے اصرار پر محافل میں شرکت کرتے تھے۔ ان کے قریبی ساتھی بتاتے ہیں کہ اس روز بھی ان کے چہرے پر نقاہت تھی، لیکن جیسے ہی مائک ان کے ہاتھ میں آیا ان کی آواز میں وہی پرانی توانائی لوٹ آئی۔ اپنی آخری چند محافل میں انہوں نے اپنا سب سے مشہور کلام میرا پیغمبر عظیم تر ہے جس والہانہ انداز میں پڑھا وہ ان کے مداحوں کے لیے ایک یادگار بن گیا۔ اس کلام کو پڑھتے ہوئے وہ اکثر وجد کی حالت میں آ جاتے تھے۔ اس آخری محفل میں جو چکوال کے قریب ہوئی تھی، خالد حسنین خالد نے جب نعت پڑھنا شروع کی تو ان کی آواز میں ایک غیر معمولی درد تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کلام ادھورا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اس رات یہ تاثر دیا جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری حاضری لگوا رہے ہوں۔ وفات کیسے ہوئی؟
الحاج خالد حسنین خالد کی دل کی بیماری کے بارے میں جو معلومات ان کے قریبی ساتھیوں اور خاندانی ذرائع نے فراہم کی ہے، اس کے مطابق خالد حسنین خالد گزشتہ 3 سے 4 سالوں سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ وہ باقاعدگی سے دل کے ماہر ڈاکٹروں سے معائنہ کروا رہے تھے اور ادویات کا استعمال بھی کر رہے تھے۔ ان کے دل کی شریانوں میں کچھ مسائل بتائے گئے تھے جن کے لیے انہیں احتیاط اور آرام کا مشورہ دیا گیا تھا۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل ان کی طبیعت زیادہ بوجھل رہنے لگی، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کے لوگ فکر مند تھے۔ تاہم کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیماری اچانک برین ہیمریج کی صورت اختیار کر لے گی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری چند سال ایک مریض دل کی حیثیت سے گزار رہے تھے، لیکن ان کی ہمت اتنی بلند تھی کہ وہ وفات سے چند دن پہلے تک سٹیج پر کھڑے ہو کر نعتیں پڑھتے رہے۔ جب انہیں چکوال میں برین ہیمریج کا حملہ ہوا تو ان کی حالت تیزی سے بگڑ گئی۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں فوری طور پر CMH راولپنڈی انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں منتقل کیا گیا۔ وہاں کے ماہر ڈاکٹروں نے نیورو سرجری اور کارڈیالوجی کے شعبوں کی مدد سے ان کا معائنہ کیا۔ ہسپتال پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ ڈیپ کوما میں چلے گئے تھے۔ کومے کی اس حالت کی طبی وجوہات یہ تھی کہ دماغ کے اندر خون جمع ہونے سے پریشر اتنا بڑھ گیا تھا کہ دماغ نے جسمانی اعضاء کو سگنل بھیجنا بند کر دیے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کا گلاسکو کوما اسکیل GCS کافی کم ہو چکا تھا، جس کا مطلب ہے کہ مریض نہ تو آنکھیں کھول رہا تھا اور نہ ہی کسی آواز یا درد پر رد عمل دے رہا تھا۔ ان کا دماغ سانس لینے کے قدرتی عمل کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ اس دوران ان کی نبض اور بلڈ پریشر کو ادویات کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹروں نے دماغ سے خون کا دباؤ کم کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار پر غور کیا، لیکن ان کے دل کی کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بڑا آپریشن انتہائی پرخطر قرار دیا گیا۔ کوما میں جانے سے کچھ وقت پہلے جب وہ ہسپتال کے بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، انہوں نے ایک مختصر ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا۔ اس ویڈیو میں وہ انتہائی نکاہت کے باوجود اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، میں ہسپتال میں ہوں، طبیعت بہت ناساز ہے، آپ سب سے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ پاک کرم فرمائے۔ یہ ویڈیو ان کی وفات کے بعد سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی کیونکہ یہ ان کے مداحوں کے لیے ان کا آخری پیغام تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد ان کے دماغ نے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیا اور 18 دسمبر 2021 کی صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ ہسپتال کے ذرائع نے تصدیق کی کہ موت کی حتمی وجہ کارڈک اریسٹ تھی، جو دماغی فالج کے نتیجے میں پیش آئی۔ ان کی علالت کے دوران ان کے بھائی اور قریبی رفقا ہسپتال میں موجود رہے۔ ان کے خاندان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ڈاکٹروں نے پوری کوشش کی، لیکن جب دماغ ڈیڈ ہو جائے تو طبی سائنس بے بس ہو جاتی ہے۔ انہوں نے آخری وقت تک معجزے کی امید رکھی اور مداحوں سے دعا کی اپیل کرتے رہے۔ نعت خوانی خاص طور پر جس جوش اور جذبے سے خالد حسنین خالد پڑھتے تھے، اس میں پھیپھڑوں اور دل پر کافی زور پڑتا ہے۔ وہ بیماری کے باوجود طویل سفر کرتے اور رات گئے تک محافل میں شریک رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کو وہ آرام نہیں مل سکا جو دل کے مریض کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جنازہ خالد حسنین خالد کا انتقال 18 دسمبر 2021 کو ہوا۔ ان کی نماز جنازہ 19 دسمبر 2021 کو ان کے آبائی شہر چکوال میں ادا کی گئی۔ ان کا نماز جنازہ ریلوے گراؤنڈ چکوال میں ادا کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ آستانہ عالیہ بیرا شریف کے سجادہ نشین پیر امین الحسنات شاہ نے پڑھائی تھی۔ انہیں چکوال میں ہی ان کے اپنے قائم کردہ جامع المصطفیٰ کے احاطے میں سپرد حق کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔